بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 1، شیطان کی رد میں کتاب خود نمائی۔ ایک عالم دین شیطانی ہیلے، بہانوں، وسوسوں اور اس کے مکر و فریب کو آشکار کر کے لوگوں کو اس سے ہوشیار رہنے کے لیے ایک کتاب مرتب کر رہے تھے۔ اسی زمانے میں ایک نیک اور متقی شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو کہا، اے ملعون، فلاں عالم دین تجھے رسوا کر کے رہیں گے، کیونکہ وہ تیرے مکر و فریب کو ظاہر و آشکار کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں۔ اب تیری مکاری اور عیاری لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی۔ شیطان نے مذاق اڑاتے ہوئے ہنس کر جواب دیا کہ یہ کتاب ہر وہ شخص خود میرے کہنے پر لکھ رہا ہے۔ اس نیک آدمی نے پوچھا، وہ کیسے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ شیطان نے کہا، ممکن کیوں نہیں ہے؟ میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تم تو بڑے عالم ہو، لہٰذا میرے خلاف کتاب لکھو اور اس بہانے سے اپنے علمی ذخیرے کو عام کرو۔ وہ بیچارہ کچھ ہی نہیں پایا۔ اس نے اپنی کتاب کا نام شیطان کا جواب رکھا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے خود اس کا نفس علم کا مظاہرہ، دکھاوا، خود پسندی اور خود غرضی مضمر ہے۔ ٹاپک 2، شکار اور شکاری، غفلت۔ علامہ سید محمد حسین حسینی تہرانی کتاب لب اللباب در سیر و سلوک اولو الالباب میں نقل کرتے ہیں کہ حاج امام قلی نخجوانی جو مرحوم سید قریش قزوینی سے اخلاقیات اور معارف الہیہ کا درس لے رہے تھے۔ کہتے ہیں، جب میرا بڑھاپا شروع ہوا تو ایک دن میں نے خود کو شیطان کے ساتھ ایک بلند و بالا پہاڑی پر دیکھا۔ میں نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور خوش آمدانہ انداز میں التماس کی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ پر رحم کرو اور ہو سکے تو مجھے اپنے شر سے معاف رکھو۔ شیطان نے کہا، ادھر دیکھو۔ جب میں نے دیکھا تو ایک بہت بڑی کھائی نظر آئی، جس کی گہرائی دیکھ کر خوف و دہشت سے میں دنگ رہ گیا۔ شیطان نے کہا، میرے دل میں رحم، مروت اور محبت وغیرہ کا گزر نہیں ہے۔ اگر تم میں جنگل میں پھنس گئے تو تمہاری جگہ اس کھائی کی تہہ ہوگی، اور تمہیں میں اس میں اس طرح پھینکوں گا کہ تمہارا جوڑ جوڑ جدا ہو جائے گا اور جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص الہی ریسما کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس کا شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خدایا، اس قسم کھائے ہوئے دشمن شیطان لعین سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے گھر والے، یہ سگے سگ صفت درندہ بھونک بھونک کر میرے اوپر حملہ آور ہے، میری مدد فرما۔ ٹاپک 3، حضرت یحییٰ کی شیطان سے ملاقات، شکم پوری۔ ایک دن شیطان اپنے ہاتھوں میں زنجیر اور رسیاں لیے ہوئے حضرت یحییٰ پیغمبر کے سامنے ظاہر ہوا۔ جناب یحییٰ نے پوچھا، اے ابلیس، تیرے ہاتھوں میں یہ رسیاں کیسی ہیں؟ شیطان نے کہا، یہ رسیاں وہ گناہگوں خواہشات ہیں جو آدمی کے اندر میں نے پائے ہیں۔ جناب یحییٰ نے پوچھا، ان میں سے کوئی ایک میرے لیے بھی ہے؟ ابلیس نے کہا، ہاں، جس وقت آپ پیٹ بھر کر کھا لیتے ہیں تو بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے اور نماز، مناجات اور ذکر خدا میں پہلے جیسی رغبت باقی نہیں رہتی۔ حضرت یحییٰ نے کہا، خدا کی قسم، اب اس کے بعد میں کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھاؤں گا۔ ابلیس نے کہا، خدا کی قسم، اب اس کے بعد میں کبھی سچ نہ بولوں گا اور نہ ہی کسی مسلمان کو نصیحت کروں گا۔ ٹاپک 4، ابلیس سے مناظرہ، فحشا و بدکاری۔ ایک اللہ والے صاحب کرامت بزرگ عالم دین نے ایک دن ابلیس کو دیکھا تو اس سے کہا، اے ملعون، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، چونکہ میں روشن آگ سے بنا تھا اور آدم کو تیرہ و تار خاک سے بنایا گیا تھا، لہٰذا مجھے انہیں سجدہ کرتے ہوئے
بے عزتی محسوس ہوئی۔ عالم دین نے کہا، اے ملعون، تو ایک فاسق و فاجر کو ایک فاحشہ عورت کے ساتھ زنا کے لیے ایک جگہ جمع کرتا ہے اور پھر گھر کے دروازے پر بیٹھ کر انہیں زنا جیسے شرم آور اور برے فعل پر آمادہ کرتا ہے، اس سے تجھے شرم نہیں آتی؟ لیکن آدم صفی اللہ کو سجدہ، جو ایک اچھی فطرت اور زیبا سرشت ہے، اسے انجام دیتے ہوئے شرم آئی۔ وائے ہو تجھ پر اس ذلت، پستی اور خاری کی وجہ سے۔ ابلیس نے عالم دین کی ان باتوں سے بڑا شرمندہ ہوا اور کہا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا، اب تک کسی نے مجھے اس طرح ذلیل و شرمسار نہیں کیا ہے جیسا تم نے کیا ہے۔ پھر اس نے ایک آہ کھینچی اور زار و قطار رونے لگا اور اس عالم کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ ٹاپک 5، شیطانی حیلہ، دین میں بدعت۔ قدیم زمانے میں ایک شخص اس بات کے لیے کوشاں تھا کہ دنیا کو حلال طریقے سے کمائے اور دولت مند بن جائے، لیکن یہ نہ ہو سکا تو پھر وہ حرام کے چکر میں پڑ گیا تاکہ اس طریقے سے اپنی دنیا سنوار لے، لیکن وہ بھی ممکن نہ ہوا۔ ایک دن شیطان ملعون اس شخص کی نظروں کے سامنے ظاہر ہوا اور اس سے کہا، تم نے حلال راستے سے دولت مند بننا چاہا جو نہ ہو سکا، پھر حرام راستے سے کوشش کی، وہ بھی ممکن نہ ہوا۔ کیا میں تمہیں ایسی ترکیب بتا دوں جس سے تمہارا مال زیادہ ہو جائے اور دنیاوی چمک دمک میں اضافہ ہو اور پیروی کرنے والے افراد کی تعداد بڑھ جائے؟ اس نے جواب دیا، ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں۔ شیطان نے کہا، ایک نیا دین بنا ڈالو اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو۔ اس شخص نے شیطان کے مشورے پر عمل کیا۔ ابھی تھوڑی ہی عرصہ گزرا تھا کہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس راستے سے اسے جو کچھ چاہیے تھا مل گیا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد انجام کے سلسلے میں جب اس نے غور و فکر سے کام لیا تو پریشان ہو گیا کہ اس نے یہ کیا کر ڈالا۔ تھوڑی سی دولت کے لیے اس نے لوگوں کو حق سے گمراہ کر کے انہیں اپنے پیچھے لگا لیا۔ اب روز قیامت خدا کو کیا جواب دے گا؟ یہ سوچ سوچ کر وہ بہت شرمسار ہوا اور خود کلامی کرنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میری توبہ قبول ہوگی۔ ہاں بس ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے کہ جن لوگوں کو گمراہ کیا ہے انہیں حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ دوسرے دن وہ شخص اپنے پیروکاروں اور دوستوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اب تک میں نے تم سے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط تھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، یہ دین اور آئین شیطانی تھا جسے میں نے خود اختراع ایجاد کیا تھا۔ لوگوں نے جب یہ سنا تو بگڑ گئے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہاری پہلی والی باتیں صحیح تھی، اب تم شک و تردد کا شکار ہو کر گمراہ ہو گئے ہو۔ ان لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اور اپنی گمراہی پر باقی رہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا کہ جب تک خداوند عالم میری توبہ قبول نہ کرے گا میں ان زنجیروں کو اپنے سے جدا نہ کروں گا۔ خداوند عالم نے اس زمانے کے پیغمبر پر وحی نازل کی کہ اس شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ چاہے تم مجھے اتنا پکارو کہ تمہارے گلے کی رگیں پھٹ جائیں اور بدن کا ایک ایک جوڑ علیحدہ ہو جائے، قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی کہ میں تیری دعا اور توبہ قبول نہ کروں گا، مگر یہ کہ جو لوگ تیری وجہ سے گمراہ ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں زندہ کر اور اپنے غلط دعوے کی حقیقت سے انہیں آگاہ کر تاکہ وہ تیرے خود ساختہ دین سے رائے حق کی طرف پلٹ جائیں، اور اے بدبخت یہ کام تیرے لیے محال اور ناممکن ہے۔ خدا رسیدہ علماء فرماتے ہیں، بھائیوں ہوشیار رہو، کہیں شیطان اور اس کے حوالی موالی آدمی تمہیں ان دلائل کے ذریعے سے جو باطل ہیں تمہیں تمہارے دین و مذہب سے فریب کے بہانے بہکا نہ دیں۔